ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ All praise be to Allah, the creator of the worlds. May the blessing and peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, and peace be upon his family and all companions. معزز علماء کرام اور اس جامعہ میں پڑھنے والی طالبات، آج کے اس موقع پر آپ کے سامنے ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا دن نہایت ہی امپورٹنٹ اور آج کا دن بہت ہی افضل اس لیے ہے کہ یہی وہ دن ہے جس دن تمام ہندوستانی انگریز کی چنگل سے اور انگریز کی حکومت سے تمام ہندوستانی لوگ آزاد ہوئے۔ یہی وہ دن ہے کہ جب انگریز کو اس ہندوستان سے جانا پڑا۔ یہی وہ دن ہے جس دن کو ہم ہر سال مناتے ہیں، اور 15 اگست یعنی 15 اگست کو ہم ہر سال اس دن کو اس لیے مناتے ہیں تاکہ جو لوگ ہندوستان کو آزاد کرنے میں اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیے، جو لوگ اپنی زندگی کو ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے خون کو، اپنے مال کو، گویا کہ اپنی تمام چیزوں کو ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان کی فریڈم کے لیے لگا دیا، اسی کی قربانی کے لیے آج کے یہ دن ہم اور آپ مناتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس دن کو ہم اور آپ مناتے ہیں۔ آج کا یہ دن اگر ہمیں میسر ہوئی ہے تو وہ علماء کی قربانی کی وجہ سے، وہ گریٹ فریڈم فائٹرز آف انڈیا کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن آزادی ملی ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن اس ہندوستان میں، اس پورے انڈیا میں بہت سارے پروگرام کیے جاتے ہیں، بہت سارے سیلیبریشن کی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان تمام پروگراموں اور ان تمام محفلوں میں علماء کا بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ جو علماء ہمارے اس ہندوستان کو آزاد کیے، ان کی قربانی کو بیان نہیں کی جاتی ہے۔ آئیے ان علماء کی قربانی کے بارے میں ہم اور آپ چند باتیں سنتے ہیں۔ ہم اور آپ کو بخوبی یہ بات معلوم ہے، ہم اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ 1947 سے پہلے انگریز اس ہندوستان میں حکومت کر رہی تھی۔ انگریز اس ہندوستان میں حکومت کرتے کرتے ہندوستان کے بہت سارے حصوں میں قبضہ کر لے۔ انگریز اس ہندوستان میں 1608 میں ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹیبلش کیا تھا، پھر انہوں نے دھیرے دھیرے حکومت بھی کرنے لگی۔ بالآخر 1757 میں انہوں نے نواب سراج الدولہ کے خلاف پہلی ملٹری فورس بھیجا اور نواب سراج الدولہ سے جنگ کر کے نواب سراج الدولہ کو شکست دی۔ اس دن سے ہندوستان کا ڈارکنیس شروع ہوا۔ اس دن سے ہندوستان کو غلامی کی زندگی گزارنی پڑی۔ جس دن انگریز نے نواب سراج الدولہ کو شکست دیا، اس دن سے ہندوستان کو غلامی کی زندگی گزارنی پڑی۔ اس کے بعد پلاسی کی جنگ کے بعد اور بکسر کی جنگ کے بعد انہوں نے 1857 تک الگ ایک چھپ کے حکومت کرنے لگے۔ بالآخر 1857 کے بعد وہ لوگ ہندوستان سے گئے، انہیں ہندوستان سے جانا پڑا، اس لیے کہ علماء نے اپنی جان سے، اپنے خون سے، اپنی اولاد سے، اپنی مال و دولت سے قربانی دی۔ اس کے ساتھ ہندو مسلم